السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کاشانہ بصیرت ایک ورچوئل لائبریری ہے جہاں پر ہر طرح کی دینی کتب اویلیبل ہیں جن سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس لائبریری کا حصہ بنیں اور آئندہ آنے والی اور اس میں موجود کتابوں سے استفادہ کریں۔ کتاب مولا علی کے لیے حضرت علی ولادت سے شہادت تک، سید نگہت حسن بنت سید مسعود حسن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ، 3 دفعہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں بھی خیریت سے ہوں اور امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کے جس کے مؤلف ہیں سید محمد کاظم قزوینی، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ نمبر 33 ہے اور پیج نمبر 477 مولا علی کی شہادت کے حوالے سے جو رمضان میں واقعات پیش آیا اور جب ان پہ ضرب لگی، ہم اس حوالے سے ریڈنگ کر رہے ہیں۔ آئیے پیج 477 پہ پڑھتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ آمین، میں نے بھی آمین کہا۔ اسبغ کہتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کچھ لمحات بعد آپ کو افاقہ ہوا اور مجھ سے فرمایا کہ اسبغ بیٹھے ہوئے ہو یا چلے گئے؟ میں نے عرض کیا مولا علی علیہ السلام میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اب آئیے آگے سے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائیے، اللہ آپ علیہ السلام کو مزید بھلائیاں عطا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اسبغ، ایک دن مدینے کی ایک گلی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ اس وقت میں مغموم تھا اور میرے چہرے پر بھی غم کے آثار ہویدا تھے۔ حبیب خدا نے مجھ سے فرمایا کہ ابو الحسن، تم مجھے مغموم دکھائی دیتے ہو، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس کے بعد تم کبھی غمگین نہ ہوگے؟ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ممبر نصب کرے گا جو کہ انبیاء علیہ السلام و شہداء کے ممبر سے بلند ہوگا۔ پیج 478۔ پھر مجھے حکم دیا جائے گا کہ میں اس ممبر پر بیٹھ جاؤں، پھر تمہیں حکم دیا جائے گا کہ تم ایک زینہ نیچے اس ممبر پر بیٹھ جاؤ، پھر تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، تو اس کے بعد ایک فرشتہ منادی کرے گا جو تم سے ایک زینہ نیچے ہوگا اور وہ کہے گا انورٹڈ کاما کہ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں خازن جنان رضوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اور احسان کرتے ہوئے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کروں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ چابیاں علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دوں۔ لوگوں، میری طرف سے اس بات کے گواہ بن جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ جو کہ پہلے فرشتے سے ایک زینہ نیچے ہوگا کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہ منادی کرے گا کہ اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں مالک انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، میں مالک ہوں اور میں دوزخ کا داروغہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اور احسان کرتے ہوئے مجھ سے یہ حکم مجھے دیا ہے کہ میں دوزخ کی چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کروں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہ چابیاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دوں۔ لوگوں، میری طرف سے اس بات کے گواہ بن جاؤ، اس وقت تم جنت اور دوزخ کے لے لو گے۔ علی علیہ السلام، تم میرے دامن کو تھام لو گے اور تمہارے اہل بیت علیہ السلام تیرے دامن کو تھامیں گے، اور تیرے شیعہ تیری اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو تھامیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور کہا یا رسول اللہ، جنت کی طرف، اور حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں، رب کعبہ کی قسم۔ تو یہاں پہ وہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا۔ پیج 479 پہ نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے علی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ عربی کی ایک لکھی ہوئی ہے عربی میں، اور اس کے بعد ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مصیبت پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس جیسی رات تھی جب آپ علیہ السلام نے اپنی شہادت کی نظر پوری کی تھی اور دنیا سے رخصت ہوئے تھے،
آپ علیہ السلام کی کتاب زندگی کے روشن اوراق بند ہو گئے اور امام علیہ السلام نے لوگوں کے ہاتھوں اور ان کی زبانوں سے استراحت پائی اور آپ کی مسئولیت کے ایام تمام ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد نے آپ کے علاج معالجے کے لیے کوفے کے تمام نامور معالجوں کو جمع کیا اور ان میں اس دور کا مشہور معالج اسیر بن عمرو بن ہانی السکونی بھی شامل تھا۔ اطباء نے حضرت علیہ السلام کے سر کے زخم کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ انہیں آپ علیہ السلام سے مایوسی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے جو آخری وصیت کرنی ہے وہ کر لیں۔ دشمن خدا کی تلوار کی زر بہت گہری ہے۔ محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب 21 ماہ رمضان کی رات ہوئی تو میرے والد نے اپنی تمام اولاد اور خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان سے الوداع کہا اور پھر فرمایا کہ میری طرف سے تمہارا محافظ ہو، وہی مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ خدا میری طرف سے تمہارا محافظ ہو، وہی مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان کے تقاضوں سے وابستہ رہنے کی وصیت کی۔ زہر کا اثر لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے قدموں کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکے تھے۔ اس سے ہمیں آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی۔ پیج 480۔ پھر ہم نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں خورد و نوش کی اشیاء پیش کی۔ آپ نے تناول کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ ذکر الہی میں مصروف دکھائی دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں خدا حافظ کہا۔ اولاد رو رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا اس واقعے سے ایک رات پہلے میں نے تیرے نانا جان کو دیکھا تھا تو میں نے ان سے اس امت کے طرز عمل کی شکایت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا ان پر بد دعا کرو۔ میں نے کہا، پروردگار انہیں میرے عوض برے حکام نصیب کر اور مجھے ان کے بدلے اچھے رفیق عنایت کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آپ علیہ السلام کی بد دعا قبول کر لی اور 3 دن کے بعد تجھے ہم سے ملحق کر دے گا۔ اب 3 دن گزر گئے ہیں۔ اے ابو محمد حسن علیہ السلام اور اے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، میں تم دونوں کو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم دونوں مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر آپ غیر فاطمی اولاد کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں وصیت کی کہ وہ اولاد فاطمہ حسن اور حسین علیہ السلام کی مخالفت نہ کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں آج رات تم سے جدا ہو جاؤں گا اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا ہوں۔ اے ابو محمد حسن علیہ السلام، جب میری وفات ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا اور اپنے نانا کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا۔ وہ جنت کا کافور ہے جسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ پھر مجھے چارپائی پر لٹا دینا۔ چارپائی کا اگلا حصہ نہ پکڑنا، اس کا پچھلا حصہ پکڑنا۔ جہاں پہنچ کر اگلا حصہ رک جائے وہاں چارپائی کو روک دینا۔ پھر حسن علیہ السلام آگے بڑھ کر میری نماز جنازہ پڑھنا اور جنازے میں 7 تکبیرات کہنا، اور یہ بھی جان لو کہ 7 تکبیر نماز جنازہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ ایک اور شخص پر بھی 7 تکبیریں پڑھی جائیں گی اور وہ آخری زمانے میں خروج کرے گا۔ اس کا نام قائم المہدی علیہ السلام ہوگا اور وہ تیرے بھائی حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ وہ ہر ٹیڑھے پن کو درست کرے گا۔ پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چارپائی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اور اس جگہ کی مٹی ہٹانا، وہاں تمہیں تیار قبر دکھائی دے گی، مجھے اس میں لٹا دینا۔ جب مجھے لٹانا لینا تو پھر میرے وجود کو قبر میں تلاش کرنا تو مجھے وہاں نہیں پاؤ گے، میں تیرے نانا کے ساتھ ملحق ہو چکا ہوں گا۔ اے فرزند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نبی مشرق میں مرے اور اس کا وصی مغرب میں مرے تو اللہ دونوں کی ارواح اور اجسام کو یکجا کر دیتا ہے اور پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اصل قبر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر لحد کو اینٹوں سے بند کرنا ہے اور اس پر مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے نشان کو غائب کر دینا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک اور وصیت بھی ہے جو کہ آپ کی عظیم وصیتوں میں سے ہے۔ آپ نے وہ وصیت اپنی شہادت کی شب فرمائی تھی۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے الفقی میں سلیم بن قیس الہلالی کی زبانی اسے نقل کیا ہے۔ سلیم بن قیس الہلالی کا بیان ہے
کہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی اس وصیت میں موجود تھا جو انہوں نے اپنے فرزند حسن مجتبیٰ کو کی تھی، اور حسین بن محمد بن حنفیہ اور اپنی جملہ اولاد کو، اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بزرگوں اور شیعوں کو اس پر گواہ مقرر کیا تھا۔ پھر آپ نے کتابیں اور ہتھیار امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیے اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تجھے اپنا وصی مقرر کروں اور اپنی کتابیں اور ہتھیار اسی طرح سے تیرے سپرد کروں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا وصی بنایا تھا اور اپنی کتابیں اور ہتھیار میرے سپرد کیے تھے۔ رسول خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ علیہ السلام کا یہ پیغام بھی پہنچا دوں کہ جب تم پر موت آئے تو یہ چیزیں اپنے بھائی حسین کے سپرد کر دینا، پیج 482۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے فرزند علی بن الحسین کے سپرد کرو گے۔ پھر آپ نے علی بن الحسین سے فرمایا رسول خدا نے تجھے حکم دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے فرزند محمد بن علی کے سپرد کرو گے اور رسول خدا اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت کا وصیت نامہ۔ پھر آپ امام حسن مجتبیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ بیٹا تم میرے بعد میرے وارث اور خون کے ولی ہو، اگر معاف کر دو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے، اور اگر قصاص لینا چاہا تو پھر ایک ضرب مارنا، زیادتی نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا میرا وصیت نامہ لکھو۔ سامعین، وصیت نامہ سارا یہ عربی میں ہے، تو ہم اس کو اب پیج نمبر 484 پہ جا کے اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ یہ وہ وصیت نامہ ہے جسے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے لکھایا ہے۔ علی علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ خدا نے انہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ میں تم دونوں کو خدا کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگی ہو، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے، ہمیشہ حق بات کہنا اور ثواب کے لیے عمل کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم دونوں اور اپنی تمام اولاد اور اپنے کنبے کے افراد اور جن مومنین تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے معاملات درست رکھنے اور آپس کے تعلقات سلجھانے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا نماز روزے سے افضل ہے، اور باہمی انتشار ہلاک کنندہ اور دین کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے۔ اپنے رشتہ داروں پر نظر کرو اور ان سے صلہ رحمی کرو، اللہ تم پر حساب آسان کر دے گا۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام اور دین کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے اور وہ تمہاری موجودگی میں تباہ و برباد نہ ہونے پائیں۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو کر مستغنی ہو جائے تو خدا اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، اور جو یتیم کا مال ظلم سے کھائے گا تو اس پر دوزخ واجب کر دے گا۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے متعلق تمہارے پیغمبر نے مسلسل ہدایت کی ہے، اور آپ ان کے لیے اس حد تک سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے نماز کے لیے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ بہترین عمل ہے اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے، اور جان مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو نہ بھولنا، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد صرف 2 طرح کے انسان ہی کر سکتے ہیں۔ پیج 486۔ پہلا ہدایت یافتہ امام، دوسرا اس کی اطاعت و اقتدار کرنے والا شخص۔ آگے لکھا ہے اپنے نبی کی ضروریت کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، تمہاری موجودگی میں ان پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا جنہوں نے کوئی بدعت پیدا نہیں کی اور کسی بدعتی کو پناہ نہیں دی۔ رسول خدا نے ایسے اصحاب کے متعلق وصیت کی تھی، اور جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو پناہ دی تو رسول خدا نے اس پر لعنت کی ہے۔ آگے لکھا ہے فقراء اور مساکین کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں اپنے رزق روزی میں شریک رکھنا، غلاموں اور عورتوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ رسول خدا کا آخری کلام یہ تھا کہ تم 2 کمزوروں کا خیال رکھنا، اور وہ عورتیں اور غلام۔ خدا کے متعلق کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، خدا تمہیں تمہاری مخالفت کا ارادہ کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے سے محفوظ رکھے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ تم پر بدترین لوگ حکومت حاصل کر لیں گے،
تم دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہ ہوں گی۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو اور ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ خبردار، ایک دوسرے کی طرف پیٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے اور تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور سرکشی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تم اہل بیت علیہ السلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں اور تم پر سلام اور خدا کی رحمت کہتا ہوں۔ پیج 487۔ اے عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے، امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، جب میں اسی ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اسے ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کی بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کو لوگوں کے قتل عام سے منع کیا، جبکہ بنی امیہ نے عثمان کے خون کا نعرہ بلند کر کے بے تحاشا خلق خدا کو قتل کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عوض میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ آپ نے اپنے خاندان کو فتنے کی تحقیق اور قتل کے پس پردہ افراد کو قتل کرنے سے منع کیا اور صرف یہ کہا کہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے، اس کے کسی پشت پناہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے عدل کی انتہا یہ ہے کہ وصیت فرما رہے ہیں کہ قاتل نے ایک ضرب ماری تھی، لہٰذا اسے بھی ایک ہی ضرب مار دی جائے اور قتل کے بعد اس کے اعضاء نہ کاٹے جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پسینہ پوچھا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کبریٰ نے عرض کیا، بابا جان آپ اپنی پیشانی کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے نانا جان کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب مومن پر موت آتی ہے اور وفات کی گھڑی قریب آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے جو کہ تر و تازہ موتیوں کی طرح سے ہوتا ہے اور مومن کی آہوزاری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت زینب علیہ السلام اٹھیں، سلام اللہ علیہ اٹھیں اور اپنے آپ کو والد کے سینے پر گرا دیا اور عرض کیا، بابا جان کربلا کے متعلق ایمن کی بیان کردہ حدیث مجھ سے بیان فرمائیے۔ پیج 488۔ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی، حدیث وہی ہے جو آپ سے ایمن نے بیان کی ہے۔ میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے خاندان کی دوسری مخدرات اسی شہر میں قیدی بنی ہوئی ہیں اور آپ سخت خوف زدہ ہیں اور آپ کو یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ میری جان صبر کرنا، صبر کرنا۔ پھر امام علیہ السلام نے حسنین کریمین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو محمد حسن علیہ السلام، اے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارے خلاف ادھر ادھر سے فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ تم صبر کرنا یہاں تک کہ خدا فیصلے کرے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے ابو عبداللہ، آپ اس امت کے شہید ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کریں اور اس کی آزمائش پر صبر کریں۔ پھر آپ مدہوش ہو گئے اور پھر افاقے میں آئے تو فرمایا کہ یہ رسول خدا ہیں، یہ میرا چچا حمزہ ہے اور یہ میرا بھائی حمزہ ہے اور یہ میرا بھائی جعفر ہے اور یہ رسول اللہ کے احباب و اصحاب ہیں۔ وہ سب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جلدی آؤ، ہم سب تمہارے مشتاق ہیں۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کے تمام افراد پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، میں نے تم سب کو خدا کے سپرد کیا، خدا تم سب کی حفاظت کرے، میری طرف سے تمہارا خدا نگہبان ہو اور اللہ ہی بطور نگہبان کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، میرے خدا کے نمائندوں، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اس کا ترجمہ یہاں لکھا نہیں ہے، وہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہی ہوں کیونکہ اس میں پورے نہیں ہیں اعراب۔ اب لکھا ہے کہ پھر آپ مسلسل خدا کا ذکر کرتے رہے اور کلمہ شہادتین پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور آنکھیں بند کیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور کلمہ شہادتین پڑھا۔ پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پیج 489۔ اس وقت سیدہ زینب دختر علی اور کلثوم کی چیخیں بلند ہوئیں۔ خاندان عصمت کی خواتین نے اپنے گریبان چاک کیے اور چہرے پیٹے۔ آپ علیہ السلام کے خانے کرامت آشیانے سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اہل کوفہ کو معلوم ہو گیا کہ امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو چکے۔ کوفے کے مرد و زن گھروں سے باہر نکل آئے اور ہر طرف ماتم کا سماں تھا اور پورے کوفے سے رونے اور آہوں کی سسکیوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ دن وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ آفاق متغیر ہو چکے تھے، لوگوں کو ہوا میں آوازیں سنائی دیں اور پورا کوفہ آپ کے غم میں ڈوب گیا۔ آپ
آپ کی اولاد نے رات کے وقت ہی آپ کی تجویز شروع کر دی۔ جب غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے گئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے وجود اقدس پر 1000 تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے، اور یہ وہ زخم تھے جو آپ کو جنگوں میں لگے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا، امام حسین علیہ السلام نے آپ پر پانی ڈالا۔ امام کا پہلو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ غسل دینے والا جس طرف جسم کو پھیرنا چاہتا تھا آپ کا جسم خود بخود ادھر پھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ آپ کے وجود کو پھیر دیتے تھے۔ غسل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنی بہنوں بی بی زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو آواز دی کہ میرے جد امجد رسول خدا کا کافور لائیں۔ حضرت سیدہ زینب تیزی سے کافور لائیں۔ جب اسے کھولا تو پورے گھر میں اور پورے کوفے میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ ہنوت کے بعد آپ علیہ السلام کو 5 کپڑوں کا کفن دیا گیا اور آپ کے جسم اطہر کو چارپائی پر لٹایا گیا، اور حسنین کریمین علیہ السلام نے چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھایا۔ اگلا حصہ خود بخود اٹھ گیا، جبکہ اٹھانے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلے حصے کو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کا جنازہ جہاں سے بھی گزرتا تھا وہ چیز جھک گئی۔ پیج 490۔ کوفہ شہر گریا و بکا سے لرز اٹھا۔ کوفے کی خواتین نوحہ کنا حضرت علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہوئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے تمام خواتین کو واپس کیا۔ امام حسین علیہ السلام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ مسلسل پڑھ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے انورٹڈ کاما ترجمہ کہ ہائے بابا جان، ہائے میری کمر کا ٹوٹ جانا، آپ کی وجہ سے میں نے رونا سیکھا، خدا کے حضور ہی شکوہ کرتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے مشائیت کرنے والے تمام افراد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جنازے کے جلوس میں صرف امیر المومنین کی اولاد اور چند مخلص باوفا دوست ہی باقی رہ گئے۔ رات کی تاریکی میں جنازے کو کوفے سے دور لے جا کر نجف لایا گیا۔ جب نجف پہنچا تو چارپائی کا اگلا حصہ وہاں رک گیا۔ حسنین کریمین نے چارپائی کا پچھلا حصہ رکھ دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور والد کے فرمان کے مطابق جنازے میں 7 تکبیرات کہیں۔ جنازے سے فراغت کے بعد اس جگہ سے چارپائی ہٹائی گئی تو وہاں تیار قبر برآمد ہوئی، اور وہاں ایک لوح ملی جس پر یہ عبارت کندہ تھی کہ انورٹڈ کاما کہ یہ وہ قبر ہے جسے نوح نبی علیہ السلام نے عبد صالح طاہرین مطہر کے لیے بنایا تھا۔ جب قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا گیا تو سب نے ایک ہاتف کی یہ آواز سنی انورٹڈ کاما کہ انہیں پاکیزہ تربت میں اتارو، حبیب علیہ السلام اپنے حبیب کا مشتاق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس آواز کو سن کر وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تدفین کا عمل فجر سے پہلے مکمل ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے نشان قبر مٹانے کی وصیت اس لیے کی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے دشمن انتہائی بے صبر اور بے اصول ہیں، کہیں وہ قبر کی بے ادبی نہ کریں، اور آپ علیہ السلام سے اس خدشے کی تصدیق منتخب التواریخ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے نجف میں ہزاروں قبریں کھدوائی تھیں، لیکن کسی بھی قبر سے امیر المومنین علیہ السلام کا جسد مبارک برآمد نہیں ہوا تھا۔ پیج 491۔ ہارون رشید کے دور تک آپ کی قبر عوام سے مخفی رہی۔ آپ کی اولاد اور چند خواصی کے علاوہ کسی کو آپ کی قبر کا علم نہ تھا۔ عبداللہ بن حازم بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن ہارون رشید کے ساتھ شکار کے لیے کوفے سے نکلے اور غربی یعنی کہ نجف کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں کچھ ہرن دکھائی دیے، ہم نے ان پر کتے اور باز چھوڑے اور وہ کچھ دیر تک ہرنوں کا تعاقب کرتے رہے، پھر ہرن ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہرن جیسے ہی وہاں بیٹھے تو کتے دور رک گئے اور باز بھی دور جا کر پرواز کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہرن ٹیلے سے اترے تو کتے ان کے تعاقب میں دوڑے۔ ہرن پھر دوبارہ اسی ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئے، کتے ٹیلے سے کچھ فاصلے پر رک گئے۔ 3 مرتبہ یہ اتفاق ہوا، ہر بار کتے اور باز اس ٹیلے سے دور ہو جاتے تھے۔ ہارون ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ادھر ادھر پھیل جاؤ، تمہیں اس علاقے کا جو بھی فرد ملے اسے میرے پاس لاؤ۔ ہارون کے ساتھی کچھ دیر بعد بنی اسد کے ایک بزرگ کو خلیفے کے پاس لائے۔ ہارون نے کہا یہ ٹیلہ کیسا ہے؟ بزرگ نے کہا اگر تو مجھے امان دے تو میں بتاؤں۔ ہارون نے کہا میں خدا کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ میں تجھے کوئی اذیت نہیں دوں گا۔ بزرگ نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا تھا اور اس سے ان کے والد نے یہ بیان کیا تھا کہ اس ٹیلے پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسے حرم کا درجہ دیا ہے، یہاں پہنچ کر جو پناہ لیتا ہے اسے امن مل جاتی ہے۔ ہارون ٹیلے سے اترا اور پانی طلب کر کے وضو کیا اور ٹیلے کے پاس نماز پڑھی اور ٹیلے پر اپنے رخسار لگائے اور رونے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس پر قبہ تعمیر کیا جائے۔ پیج 492۔ ہارون کے دور میں آپ کی قبر اتھر پر پہلا قبہ بنایا گیا اور آج صدیوں بعد عظیم الشان روضے کی صورت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے مزار اتھر پر سنہری قبہ ہے اور 2 سنہری مینار ہیں۔ آپ کا مزار انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ آپ علیہ السلام کا روضہ سلاطین و ملوک کے ان ہدایات سے مزین ہے جو کہ مختلف اوقات میں انہوں نے پیش کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کے روضے کی شان و شوکت دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے خزانے میں قیمتی اشیاء موجود ہیں اور دنیا ان کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ہر سال کروڑوں انسان آپ کے سلام کے لیے نجف اشرف پر حاضری دیتے ہیں اور آپ کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے حضور خراج تحسین۔ لکھا ہے جب امیر المومنین علی علیہ السلام کی تدفین مکمل ہوئی تو صعصع بن سوحان قبر مبارک کے کنارے کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ جب صعصع نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی تو یوں گویا ہوئے کہ یا ابوالحسن، یا امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پاکیزہ تھی، آپ کا صبر انتہائی قوی تھا اور آپ کا جہاد عظیم تھا اور آپ علیہ السلام کی رائے کامیاب تھی، آپ کی تجارت فائدہ مند تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے رب نے آپ کو بشارت دی اور ملائکہ آپ علیہ السلام کے محافظ ہیں اور آپ علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں جگہ ملی ہے۔ اللہ نے اس جوار سے آپ کو مکرم بنایا اور آپ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے سے ملحق ہو چکے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کے ہاتھوں سے بھرا ہوا جام کوثر نوش کر چکے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم پر احسان فرمائے اور ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں آپ علیہ السلام کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن بنا رکھے اور ہمیں قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے دوستوں میں محشور فرمائے۔ اب ہم پڑھتے ہوئے پیج 493 پہ آ گئے۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے وہ کچھ حاصل کیا جسے کوئی بھی حاصل نہ کر سکا اور آپ علیہ السلام نے وہ کچھ پایا جسے کوئی نہ پا سکا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے پروردگار کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کو اچھی طرح سے قائم کیا۔ آپ نے سنتوں کو قائم کیا اور فتنوں کو مٹایا جس سے اسلام قائم ہوا اور ایمان کو نظم نصیب ہوا۔ میری طرف سے آپ علیہ السلام پر افضل ترین صلوات و سلام ہوں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے اہل ایمان کی کمر سیدھی ہوئی اور راستوں کے نشانات واضح ہوئے، سنتیں قائم ہیں۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو جتنے مناقب و خصال عطا کیے ہیں آج تک وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ساری دنیا سے سبقت حاصل کی اور ان کی نصرت کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنی جان کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی اور آپ علیہ السلام نے پرہول مقامات پر ذوالفقار اٹھائی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہر سرکش و جابر کی گردن توڑی اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے بڑے طاقتور رسوا ہوئے اور آپ کے وسیلے سے اہل شرک و کفر کے قلاجات منہدم ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی گمراہ دشمن قتل ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام آپ کو مبارک ہو۔ آپ رشتہ داری کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی عزیز تھے اور آپ ہی اول المسلمین تھے اور آپ علیہ السلام ہی سب سے بڑے صاحب علم و فہم تھے۔ ابو الحسن علیہ السلام آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کا مقام بلند فرمایا اور آپ علیہ السلام از لحاظ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین فرد تھے اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اسلام کا اظہار کیا تھا اور آپ علیہ السلام یقین کے بلند ترین مقامات پر فائز تھے اور آپ علیہ السلام مضبوط ترین دل رکھتے تھے اور میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے تھے اور ہر بھلائی میں آپ کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اللہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ رکھے اور آپ علیہ السلام کے بعد ہمیں رسوا نہ کرے۔ خدا کی قسم آپ علیہ السلام کی زندگی ہر بھلائی کی کلید اور ہر برائی کے لیے
تالا تھی، اور آج کا دن ہر شر کی کلید اور ہر نیکی کے لیے تالا ہے۔ اگر لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کر لیتے تو ان پر آسمان سے رزق نازل ہوتا اور قدموں کے نیچے سے انہیں رزق ملتا، پیج 494۔ لیکن انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد سواد عین ہے، رضی اللہ نے آپ علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا اور پھر بے تحاشا گریہ کیا، اور اس کے ساتھ ہر شخص رونے لگا۔ پھر حاضرین حسن اور حسین، محمد حنفیہ اور جعفر علیہ السلام، عباس علیہ السلام، یحییٰ اون اور عبداللہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں امام علیہ السلام کا پرسہ دیا۔ بعد ازاں یہ محزون قافلہ کوفہ واپس آ گیا۔ اب نیچے جو انہوں نے پڑھا تھا اس کے ترجمہ اس کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ انورٹڈ کامہ میں، کہ اٹھو اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب خدا سے پوچھو کہ ان پر کیسی مصیبت ٹوٹی۔ جی ہاں، نفس رسول علی المرتضیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج رات انہیں کفن پہنایا گیا۔ امیر المومنین کے زرد چہرے کی وجہ سے دین کا چہرہ زرد ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کے خونی خضاب سے ایمان کو بھی خون کا خضاب لگا۔ قاتلین علی، تم نے نماز کو محراب میں قتل کیا ہے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ اب آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا خطاب لکھا ہے۔ بعد ازاں لوگ ابن ملجم کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر لوگوں نے قطام کے گھر پر حملہ کیا اور تلواروں سے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کا گھر لوٹ لیا، اور اس کے اور ابن ملجم کے ناپاک جسموں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ تاریخ التواریخ میں منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت اور ابن ملجم کے قتل کے بعد ابن عباس لوگوں کے پاس آئے اور کہا، لوگوں، امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنا جانشین تم میں چھوڑا ہے، اگر پسند کرو تو وہ ہمارے پاس آئے گا، اور اگر تمہیں پسند نہ ہو تو پھر کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، پیج 495۔ لوگ رونے لگے اور کہا کہ انہیں ہمارے پاس آنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام سیاہ کپڑوں میں برآمد ہوئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آج رات اس انسان کی وفات ہوئی ہے جس پر اولین میں سے کسی نے عمل میں سبقت نہیں کی اور نہ ہی آخرین عمل کے لحاظ سے اس کے مقام کو پا سکتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور اپنی جان کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پرچم دے کر انہیں روزانہ روانہ کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے دائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام ان کے بائیں طرف ہوتے تھے، اور وہ فتح کے بغیر واپس نہیں آتے تھے۔ ان کی وفات اس رات ہوئی کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اسی رات عیسیٰ بن مریم کو اٹھایا گیا، اور اسی رات حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کی وفات ہوئی تھی۔ امیر المومنین نے اپنے بعد کوئی سونا چاندی میراث میں نہیں چھوڑی، بس 700 درہم چھوڑے جو کہ ان کے وظیفے سے بچ گئے تھے، اور وہ اس رقم سے اپنے افراد خانہ کے لیے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔ یہ الفاظ کہے اور آپ علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور تمام حاضرین رونے لگے۔ سامعین، ہم کتاب کے آخری صفحے 496 پر آ گئے ہیں، جس پہ لکھا ہے اختتام اور اعتذار۔ صرف یہ لکھا ہے کہ برادران ایمانی، ہم نے آپ کے ساتھ یہ قیمتی راتیں بسر کی ہیں۔ ان راتوں میں ہم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات بابرکت پر گفتگو کی ہے، اور ہم نے آپ کی زندگی کے کچھ پہلو اجاگر کیے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان راتوں میں ہم آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا عشر اشیر بھی بیان نہیں کر سکے۔ ہم نے آپ کے فیصلے اور آپ کے معجزات بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کی جنگی حکمت عملی اور حکیمانہ سیاست پر بھی گفتگو نہیں کی۔ اس طرح سے ہم نے آپ علیہ السلام کی ازواج و اولاد اور آپ کے کلمات قصار اور آپ کے ہمیشہ رہنے والے آثار پر بھی بحث ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان مختصر اور ٹوٹے پھوٹے کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور تدارک مافات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم امیر المومنین علی علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو یوں سامعین، اس کتاب کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں کہ اگر پڑھنے میں کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ لوگ درگزر کیجیے گا۔
کیونکہ جب بہت بڑی ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، کتاب سے ہی ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رعب اتنا ہوتا ہے، ان شخصیتوں کا نور ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں زبان پہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ معافی مانگتی ہوں اللہ سے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتی ہوں. اور آخر میں اب آپ لوگوں سے التماس ہے سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب نگت حسن بنت سید مسعود حسن نقوی. آپ سب سے دوبارہ میں گزارش کرتی ہوں، التماس ہے سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب نگت حسن بنت سید مسعود حسن نقوی. خدا حافظ. جزاک اللہ.